अस्सलाम वालेकुम, वेलकम चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये अली स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप जो है ना वो घर बैठे इजीली अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। ये घर बैठे आपके जो है ना वो अप्लाई कर देंगे। बाकी इसमें जो है ना वो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है ना वो डिटेल से शेयर कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यहाँ से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और हम जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के वाले से एक सेपरेट वीडियोस और इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर, ठीक है, 113 यूनिवर्सिटीज़, 113 यूनिवर्सिटीज़ का अप्लाई का प्रोसीजर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग फोर्सेस, ठीक है, आर्मी या नेवी की जो भी स्कॉलरशिप वगैरह भी आती है तो उसके वाले से भी जो है ना वो गाइड करते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी लिखना है गूगल पे और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। एडमिशन फॉर 2025 2026 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, 27 में कर रहे हैं तो वो सारा आएगा। यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं की वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। हमसे भी जब स्टूडेंट पूछते हैं तो हम भी इधर से ही देख के सब कुछ बताते हैं, सही है। अब यहाँ पे बीएस के एडमिशन ओपन है, 5th सेमेस्टर के डी फार्मेसी के एडमिशन ओपन है, कंप्यूटर साइंस के एडमिशन ओपन है, 5th सेमेस्टर के एडमिशन ओपन है, एमफिल पीएचडी, और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, एंटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मेन इंटरफेस से ही मिल जाती हैं, ठीक है। किसी और जगह जाने की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। टेस्ट कब होगा, टेस्ट रिजल्ट कब आएगा, एंटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अप्लाई यहाँ से आपने इनकी वेबसाइट से करना है, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1500 रुपये का चलान होगा, ठीक है। 25 चलान फॉर ग्रेजुएशन, 2500 जो है ना वो ग्रेजुएशन का चलान होगा, ठीक है, जो कि आपने पे करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट अगर वेटिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हु अपीयर्ड इन यू सेट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, ठीक है। एलएलबी के लिए लेट मस्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है ना वो पीएचडी और एमफिल के लिए गेट मस्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर 2025। अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, 2027 में अप्लाई कर रहे हैं तो यही इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। एडमिशन, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपने नीचे आना है तो ये इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि आपका चलान जो है वो 24 आवर में वेरीफाई होगा, यानी कि चलान एट द स्पॉट वेरीफाई नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो पूछते हैं आके, तो एट द स्पॉट वेरीफाई नहीं होता, उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो एडमिशन फॉर 2025 आपने प्रॉस्पेक्टस देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है घर बैठे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ये इंटरफेस जैसे ही आपके सामने ओपन होगा तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर, अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट सामने रख लें, उसके ऊपर जो भी आपका नाम लिखा है वो लिखिएगा, अपनी ईमेल एड्रेस लिखिएगा। अब ईमेल एड्रेस वो लिखते हैं हमेशा जो कि एक्टिव हो, ठीक है। जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अपना सेल फोन नंबर, मोबाइल नंबर यानी कि आप एंटर करेंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो है वो कम से कम 6 करैक्टर का होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड को कंफर्म कर देना आपने और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब ये चीज़ें आप कंफर्म कर लें तो आपने 2-3 दफ़ा पढ़ना है। ईमेल पे काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो मिस्टेक कर देते हैं, तो ईमेल एड्रेस आपने जो भी फिल करनी है वो ध्यान से सोच समझ के फिल करनी है, ठीक है। वो 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा ईमेल एड्रेस फिल करने से पहले, ठीक है। तो सेल फोन नंबर भी, और उसके बाद पासवर्ड आपने याद रखना है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे तो आपका अकाउंट बन चुका होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउंट, ठीक है, मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। और यहाँ से अब मैं जो है ना वो लॉगिन पे प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे आपने अपनी वही ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। और पासवर्ड और ईमेल एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो कि मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये याद रखा करें। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी के लिए पोर्टल जो है ना वो बन चुका है, ठीक है। ये इंटरफेस सेम एज इट इज़ आपके सामने आएगा। जो स्टूडेंट एफएससी के बाद अप्लाई कर रहे हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट जो है वो बीएस के बाद अप्लाई कर रहे हैं वो इस पर क्लिक करें। जिन स्टूडेंट ने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे क्लिक करें। तो चूँकि मेरी एफएससी हुई है और मैं पार्ट 2 का अभी रिजल्ट आना है, पार्ट 1 की बेस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिख देना है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देख सकते हैं कि ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। उस यहाँ पे आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ इंटरफेस आपके सामने, यहाँ पे 0% है अभी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो यहाँ पे 100%
آپ کو شو ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنی پرسنل انفارمیشن, پھر آپ نے ایجوکیشن ڈیٹیل, پھر پروگرام, پھر ٹیسٹ اگر آپ نے دیا ہے تو وہ, سبلنگ انفارمیشن, پھر فوٹوگراف اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے فی پے کرنی ہے, جو کہ میں نے بتایا تھا. جب فی پے ہو جائے تو فی اسٹیٹس یہاں پہ پیڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی 24 آور لگتے ہیں فی اسٹیٹس پیڈ آنے میں, تو یہ تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پرسنل انفارمیشن فل کرنی ہے. جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پرسنل انفارمیشن. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جینڈر میل اور فیمیل, ٹھیک ہے, ٹائٹل, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا نیم, لاسٹ نیم, ڈیٹ آف برتھ, ٹھیک ہے. یہاں سے پہلے اپنا منتھ سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے اور پھر ایئر سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ریلیجن, تو جو بھی آپ کا ریلیجن ہے وہ سلیکٹ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میریڈ یا سنگل ہے, حافظ قرآن ہے, جو اسٹوڈنٹ حافظ قرآن ہے وہ یہاں پہ کلک کر دیں گے. میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں. ڈسیبلٹی, نو ڈسیبلٹی, ٹھیک ہے. ڈومیسائل کدھر گیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل جو ہے نا وہ کس جگہ کا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اس کے بعد نیشنلٹی, میری پاکستانی ہے تو میں یہاں پہ پاکستانی ہی سلیکٹ کروں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد CNIC نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اسکرال ڈاؤن کرنا ہے, یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے, واٹس ایپ کا کانٹیکٹ نمبر انٹر کرنا ہے, اور ای میل ایڈریس ایک اور انٹر کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکرال ڈاؤن کرنا ہے, آپ نے اپنا ایڈریس انٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو جدھر آپ رہ رہے ہیں. پھر آپ نے کنٹری, میری پاکستانی ہے تو میں اس کو ایسے ہی کر دوں گا, ٹھیک ہے. پروینس آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے. ناٹ یہاں سے آپ نے پروینس بتانا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا پروینس ہے وہ آپ جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیجیے گا. تو اس کے بعد یہاں پہ اپنے ڈسٹرکٹ, ٹھیک ہے, پروونس کے مطابق ڈسٹرکٹ آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا سٹی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پوسٹل کوڈ یہاں پہ آپ بتائیں گے. اس کے بعد اپنا میلنگ ایڈریس, اگر تو یہ دونوں سیم ہے تو آپ یہاں پہ سیو ایز کاپی پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے بعد فادر کی انفارمیشن آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اگر تو ڈیتھ ہو چکی ہے تو لیٹ لکھیں گے, ادروائز مسٹر, ٹھیک ہے. نیم بتائیں گے فادر کا, فادر کا CNIC, فادر کا ای میل ایڈریس اور فادر کا کانٹیکٹ نمبر بتائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد گارڈین انفارمیشن, گارڈین میں آپ کسی کی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب انکل, چاچو, ٹھیک ہے, ماموں, جو بھی ہیں, بردر, سب کسی کی بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا ریلیشن لکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کہ آپ اوکے وہ جو ہے نا وہ کیا لگتے ہیں, تو میں یہاں پہ. اس کے بعد ان کا موبائل نمبر اور CNIC نمبر انٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ہاسٹل کی فیسلٹیز اویل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. چونکہ میں جو ہے نا وہ سوابی سے نہیں ہوں تو میں ہاسٹل فیسلٹیز اویل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز اویل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, تو چونکہ میں ہاسٹل رہنا ہے تو مجھے ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے تو میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں. جو اسٹوڈنٹ ٹرانسپورٹ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کلک کر دیجیے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن پہ کلک کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ فیز آپ نے کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے 3-4 دفعہ پڑھنی ہے, اس کو بعد میں چینج نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کے دھیان سے پڑھا کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہماری پرسنل انفارمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو 20% بھی شو ہو چکا ہوگا تو وہ آپ چیک کر لیجیے گا. اکیڈمک ریکارڈ, اس کے بعد ہم اپنے جو ہے نا وہ, تو یہ دیکھ لیں 20% شو ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا اکیڈمک ریکارڈ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایڈ ریکارڈ پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ڈگری, کیونکہ میں نے ڈپلوما نہیں کیا. اس کے بعد یہاں پہ اپنا میٹرک, میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد ڈگری, میٹرک, ٹھیک ہے, یا او لیول, وہ آپ چیک کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. میٹرک جو ہے نا وہ میری سائنس کے ساتھ ہے, آپ کی جس میں بھی ہے وہ چیک کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. ایبٹ آباد بورڈ ہے میرا, رول نمبر آپ لکھیں گے, اسٹارٹنگ ایئر, ٹھیک ہے. میں نے بیسیکلی 2022 میں اسٹارٹ کیا تھا اور 2023, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل پرسنٹیج اور آپ نے اوبٹین مارکس, تو اس کے بعد یہاں پہ پرسنٹیج, ٹھیک ہے, ٹوٹل پرسنٹیج اور اوبٹین پرسنٹیج, ٹھیک ہے. اوبٹین پرسنٹیج مین کہ یہاں پہ آپ نے اپنے پرسنٹیج میں مارکس لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو میری پرسنٹیج جو تھی وہ 82.3% تھی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پوائنٹ میں بھی ہے تو وہ پھر آپ لکھیں گے 82.78, ٹھیک ہے. تو یہ لکھنے کے بعد یہ پرسنٹیج میں مارکس لکھنے ہیں ہم نے. ٹوٹل پرسنٹیج 100 ہے, ساری بات ہے. تو اوبٹین پرسنٹیج آپ کی کتنی تھی وہ لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن پہ کلک کر دیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میٹرک کا فل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایڈ پھر سے, اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ FSC کی انفارمیشن فل کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ FSC ڈگری میں نے کیا ہے FA پری انجینئرنگ, FSC پری انجینئرنگ, ٹھیک ہے. میجر سبجیکٹ جو ہے میرے FSC پری انجینئرنگ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2, میری صرف پارٹ 1 ہے, ٹھیک ہے. پارٹ 1 ود میتھ. تو میں اب یہاں پہ بورڈ ایبٹ آباد بورڈ, ہے, رول نمبر آپ لکھیں گے, اسٹارٹنگ ایئر, ٹھیک ہے, وہ, اور یہاں پہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے. پرسنٹیج اور ٹوٹل پرسنٹیج, ٹھیک ہے. یہاں پہ میری جو پرسنٹیج آئی تھی وہ 78 تھی, اور گریڈ جو ہے میرا وہ B بنتا ہے, بیسیکلی B+, ٹھیک ہے. یہ میرا گریڈ بنتا ہے, اور آپ نے یہاں پہ سیو اینڈ کمپلیٹ پہ کلک کر دینا ہے.
تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میٹرک کی انفارمیشن فل ہو چکی ہے, انٹر کی انفارمیشن فل ہو چکی ہے. سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن پہ کلک کر دیں گے, ٹھیک ہے. 30% آ چکا ہے رزلٹ, کمپلیٹ. دین پھر آپ نے پروگرام سلیکٹ کرنے ہیں, یہاں پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیمپس میں نے تو مین کیمپس میں ہی کرنا ہے, آپ نے اولڈ کیمپس میں کرنا ہے تو وہ چیک کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوٹا بیس میں اوپن میرٹ پہ ہی کر رہا ہوں, یہاں پہ کوٹا بیس بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ کوٹاز آپ چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کر رہا ہوں اوپن میرٹ پہ, میرا کوئی کوٹا نہیں ہے. پروگرامز یہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, آپ کے کون سے پروگرامز ہیں, ٹھیک ہے. میں نے جو پروگرام سلیکٹ کرنا ہے وہ یہاں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, اور فرسٹ پریفرنس ایڈ پروگرام لسٹ, یہ ایک پروگرام ایڈ ہو چکا ہے. اب میں اس میں جو ہے وہ دوسرا پروگرام جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, سیکنڈ پریفرنس میں. اب جو تھرڈ پروگرام میں نے ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں سے میں چیک کر لوں گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ 4 پروگرامس جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم میں, ٹھیک ہے. وہ ہے سائبر سیکورٹی, یہاں پہ تھرڈ پریفرنس, ٹھیک ہے. اور میں نے صرف ان 3 پروگرام میں ہی اپلائی کرنا ہے. ویسے آپ 4 کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ ایک اور کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. سیو اینڈ کمپلیٹ سیشن پہ آپ کلک کر دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پروگرام جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں. اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ لکھیں گے, ٹھیک ہے. ایڈ نیو ایگزام, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے جو بھی ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کا سارا انفارمیشن دیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ ٹیسٹ وغیرہ اگر آپ نے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ ایڈ نیو ایگزام پہ کلک کریں گے. اگر ٹیسٹ نہیں دیا تو آپ اس کو سیو اینڈ کمپلیٹ, میں نے اب ٹیسٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, تو میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, تو میں اس کو ایسے ہی سیو اینڈ کلک کر دوں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد سبلنگ انفارمیشن, سبلنگ کی ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ دیں گے, ٹھیک ہے. میں نے جو ہے نا وہ بیسیکلی یہاں پہ لکھا ہے کہ نن آف مائی سبلنگ اسٹڈی ان دس یونیورسٹی. میری کوئی بھی سبلنگ جو ہے نا وہ اس یونیورسٹی میں اسٹڈی نہیں کر رہے. اگر آپ کے کر رہے ہیں تو آپ ایڈ ریکارڈ پہ کلک کر کے تو آپ ان کا نیم وغیرہ سب بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو میری کوئی سبلنگ نہیں پڑھ رہے تو میں اس کو ایسے کلک کر دوں گا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبلنگ انفارمیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے, فوٹوگراف اور ڈاکومنٹس. اب یہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1, اس کے بعد اگر پارٹ 2 کا رزلٹ آ چکا ہے تو وہ, ٹھیک ہے, انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اینڈ 2, ٹھیک ہے. میٹرک, اس کے بعد جو ہے نا میٹرک کا سرٹیفکیٹ, اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹ, اس کے بعد حافظ قرآن اگر ہے تو ٹھیک ہے. پکچر, CNSE نمبر, ڈومیسائل سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کمپلیٹ پہ کلک کر دیں گے. یہ سارے یہ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. سیو اینڈ کمپلیٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ساری فل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 98% ہو چکی ہے, یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کو اسکرال ڈاؤن کریں گے, آئی انڈر ٹیکنگ, یہ آ چکا ہے آپشن, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس یہ آپشن آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ واچر آپ یہاں سے ان پیڈ ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ 1500 فیس ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ بینک آف سوابی اور UBL بینک جو ہے نا وہ کسی بھی ان دونوں کے کسی بھی اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ یہ فیس جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ چیک کر لیجیے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ لکھا ہے ان پیڈ. جب یہ آپ پے کر دیں گے تو ادھر پیڈ کا اسٹیٹس آ جائے گا, ٹھیک ہے. اپلوڈ چلان, یہاں سے آپ اپنا چلان اپلوڈ کریں گے, ٹھیک ہے. جب آپ نے چلان پے کر لینا تو یہاں سے آپ اپلوڈ کر دیجیے گا سیم, ٹھیک ہے. اور یہ چلان از اپلوڈ, ٹھیک ہے. یہ چلان اپلوڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ میسج آ جائے گا کہ آپ کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اس کے وجہ سے کوئی بھی کویشچن آپ کو ایسا پوچھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ جلدی ایک ویڈیو میں, تب تک دعا میں رکھیے گا.